نکاح کے اس بندھن میں جو رسومات اور فضول خرچے ہیں، انہوں نے اس نکاح کو ایک متوسط طبقے کے آدمی کے لیے ناقابل تسخیر پہاڑ بنا دیا، جبکہ ان رسومات کا دین اسلام سے دور دور کا کوئی رشتہ اور تعلق ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے اسامہ جمیل اور میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے نکاح اور جہیز۔ نکاح انسانی فطرت کے ضروری تقاضوں کو پورا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، لیکن جب اس ذریعے کو مشکل بنا دیا جائے گا یا اس پر رکاوٹیں پیدا کی جائیں گی تو پھر اس کا نتیجہ معاشرے میں بگاڑ کی صورت میں نظر آئے گا۔ وہ اس طرح کہ جب ایک شخص کو اپنے فطری تقاضوں کو پورا کرنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا تو پھر وہ ناجائز راستوں کا رخ اختیار کرے گا، اور جب وہ ناجائز راستوں کی طرف جائے گا تو معاشرے میں بگاڑ یقینی ہے۔ جبکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص تمہیں نکاح کا پیغام بھیجے اور تمہیں اس کا دین اور اخلاق پسند ہو تو اس کا نکاح کروا دو، وگرنہ وہ زمین میں فتنہ فساد پھیلائے گا۔ دین اسلام نے جتنا نکاح کو آسان کیا ہے، ہم نے خود ہی اس نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا، اور نکاح کے اس بندھن میں جو رسومات اور فضول خرچے ہیں، انہوں نے اس نکاح کو ایک متوسط طبقے کے آدمی کے لیے ناقابل تسخیر پہاڑ بنا دیا، جبکہ ان رسومات کا دین اسلام سے دور دور کا کوئی رشتہ اور تعلق ہی نہیں ہے۔ جبکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سب سے اچھا، سب سے بہتر اور سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس کا خرچہ کم ہو۔ اب بات کر لیتے ہیں جہیز کے بارے میں۔ جہیز اس سامان کو کہا جاتا ہے جو بیٹی کی رخصتی کے وقت والدین اپنی خوشی سے اس کو سامان دیں۔ اگر تو والدین اپنی خوشی سے اس کو کوئی سامان وغیرہ دیتے ہیں تو دین اسلام کے اندر اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن دین اسلام نے کبھی بھی اس چیز کی ترغیب نہیں دی اور کبھی بھی اس کو اچھا نہیں کہا کہ ایسا کیا جانا چاہیے۔ لیکن اگر وہ اپنی رضامندی سے اس کو سامان دیتے ہیں تو یہ جائز ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن جہیز کے نام پر مطالبہ کرنا بیٹی والوں سے کہ آپ اتنا سامان بنا کر دیں، اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ لینا بھی جائز نہیں ہے۔ اور جہاں تک بات ہے حدیث مبارکہ میں جہیز کا جہاں لفظ آتا ہے تو جہیز کا لفظ موجود نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جب نکاح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ ضروری سامان دیا تھا، وہاں جہازہ کا لفظ آتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد جہیز ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی کے وقت ان کو جو سامان دیا تھا اس کے اندر ایک چادر تھی، ایک مشکیزہ تھا اور ایک تکیہ تھا، یہ ان کو سامان دیا تھا۔ تو جہازہ کا مطلب وہاں جہیز کا سامان نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ان کے لیے انتظام کیا تھا وہ یہ 3 چیزیں تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی تھی۔ اور اگر ہم یہاں جہیز کا لفظ مراد لیں کہ جہازہ کا مطلب جہیز ہے تو پھر بھی دیکھا جائے گا کہ وہاں کیا چیزیں دی گئی تھیں، تو وہ بنیادی چیزیں دی گئی تھیں کہ جو ان کی بنیادی ضرورت تھی، ایک چادر تھی، ایک مشکیزہ تھا اور ایک تکیہ تھا۔ تو جہیز میں اگر ضروری چیزیں دی جاتی ہیں تو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو بہت سی چیزیں ہیں جو فقط رسومات کی حد تک ہیں اور لوگ بیچارے بڑی مشکل سے ایسا سامان تیار کرتے ہیں کہ جو ضرورت میں آتا ہی نہیں ہے، تو یہ کیا ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام نے اس کی قطعاً کہیں بھی نہ ترغیب دی ہے اور نہ اس کو اچھا کہا ہے۔ تو نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو، اس کی جگہ جگہ کیا ہے وہ ترغیب دی گئی ہے، اور اس کو بابرکت نکاح کہا گیا ہے کہ جس کا خرچہ کیا ہو کم۔ تو جہیز کو لے کر کیا کرتے ہیں لوگ، بہت سی چیزوں کا مطالبہ کرنے لگ جاتے ہیں، تو یہ مطالبہ کرنا بھی درست نہیں ہے اور یہ لینا بھی جائز نہیں ہے۔ اور دین اسلام نے نکاح کو جتنا آسان کیا ہے، اگر ہم دین کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر چلیں گے تو پھر اس میں ہمارے لیے آسانی بھی ہوگی اور اس میں نکاح کے اندر برکات بھی ہمیں حاصل ہوگی۔ اور اگر ہم اپنی طرف سے چیزیں اس کے اندر ایڈ کریں گے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر رسوائی ہوتی ہے، پھر خرچہ ہوتا ہے، اور بہت سی ایسی باتیں پھر نکل کر سامنے آتی ہیں کہ جو اس نکاح کو پھر باقی نہیں رکھا جا سکتا اور وہ نکاح برقرار نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔